بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بہنوں، آج کی مجلس میں ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میری گفتگو کا زور اس پر ہوگا کہ ہجرت نبوی کے واقعے سے ہمیں کیا دروس، کیا سبق حاصل ہوتے ہیں سیرت نبوی میں، بلکہ اسلامی تاریخ میں، بلکہ اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ پوری انسانی تاریخ میں ہجرت نبوی کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ متعدد پہلوؤں سے ہجرت کا واقعہ اسلامی تاریخ کا بلکہ انسانی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ شاید اسی اہمیت کی وجہ سے خلیفہ دوم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے واقع ہجرت کو ہجری تقویم بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عیسوی تقویم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ عربوں کے درمیان کوئی تقویم معروف نہیں تھی، وہ لوگ اپنے ماہ و سال کا حساب بنانے کے لیے کسی ماضی میں پیش آئے کسی اہم واقعے سے جوڑتے تھے۔ مثال کے طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے کچھ پہلے اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا۔ یمن کے حکمراں ابرہہ نے حملہ کیا تھا اور قدرت الہی سے اس کی پوری فوج تہس نہس ہو گئی تھی۔ عربوں کے نزدیک یہ ایک اہم واقعہ تھا، اس لیے وہ اپنے ماہ و سال کا حساب لگانے کے لیے واقع فیل کو بنیاد بناتے تھے۔ مثلاً وہ کسی واقعے کا تذکرہ کرنا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ چیز واقع فیل کے اتنے سال کے بعد پیش آئی۔ اس طرح عربوں میں کچھ جنگیں معروف تھی، حرب حجار، حرب داہس و غبرہ، یہ کچھ بڑی بڑی جنگیں ہوئی تھیں۔ تو کچھ لوگ اپنے ماہ و سال کو ان جنگوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ جو سرکاری خطوط لکھے جاتے تھے ان میں بسا اوقات تاریخ اور مہینے کا تذکرہ ہوتا تھا، لیکن سال کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا۔ ہمارے غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہجری تقویم کے لیے کسی بھی واقعے کو بنیاد بنایا جا سکتا تھا، خود اگر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیش آنے والے کسی واقعے سے جوڑا جا سکتا تھا۔ خود آپ کی ولادت مبارکہ، آپ کی بعثت، آپ کی وفات، یہ تینوں اہم ترین واقعات تھے، لیکن ان تینوں کے بجائے ہجرت نبوی کو تقویم کی بنیاد بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس سے ہم اس کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے علم میں یہ بھی ہے کہ ہجری مہینوں کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، جبکہ ہجرت مدینہ ربیع الاول میں ہوئی تھی، ماہ محرم سے اس کا آغاز نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود بھی ہجری تقویم کی بنیاد واقع ہجرت کو بنایا گیا، چنانچہ پہلی ہجری گویا کی ہجرت کا پہلا سال گویا کی 9 ہی مہینوں پر مشتمل تھا۔ ان سب کے باوجود بھی واقع ہجرت کو ہجری تقویم کی بنیاد اسی لیے بنایا گیا کہ اسلامی تاریخ میں بلکہ انسانی تاریخ میں ہجرت کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ ہم سب کے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کی زندگی 23 سالوں پر مشتمل ہے۔ 10 سال آپ مدینہ میں رہے، بعد میں اس سے پہلے بعثت کے بعد سے 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ اس میں 2.5 سے 3 سال کا زمانہ انفرادی دعوت کا، خفیہ دعوت کا ہے۔ بعد میں آپ نے اپنی دعوت کا اعلان کیا۔ ابتدا میں مخالفتیں ہلکے انداز میں ہوئیں، بعد میں مخالفتوں میں تیزی آئی، اور وہ صحابہ جو سماجی اعتبار سے کمزور تھے، ان کی پشت پر مضبوط قبائل نہیں تھے، یا جو غلام تھے ان کو طرح طرح سے ستایا گیا، اذیتیں دی گئیں، یہاں تک کہ آپ کی بعثت کے 5ویں سال آپ نے صحابہ کو حبشہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔
آپ نے فرمایا کہ حبشہ کا بادشاہ جو عیسائی ہے وہ بہت انصاف پسند ہے، تم لوگ کہ وہاں چلے جاؤ، امید ہے کہ وہاں تم امن و سکون سے تم کو زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ کچھ دنوں کے بعد مزید کچھ صحابہ نے حبشہ ہجرت کی۔ بعد میں مکہ کے سرداروں کو چین نہ آیا، انہوں نے حبشہ ہجرت کرنے والے صحابہ کو وہاں سے واپس لانے کی کوشش کی، اپنے وفود بھیجے، ہر ممکن جتن کیا کہ جو لوگ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے حبشہ چلے گئے ہیں ان کو کسی طرح واپس لایا جائے، لیکن حبشہ کے انصاف پسند بادشاہ کی حمایت کی وجہ سے وہ لوگ اپنے کوششوں میں ناکام ہوئے۔ ہم سب کے علم میں یہ بھی ہے کہ بعثت کے 10ویں سال جناب ابو طالب اور ام المومنین حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو گئی۔ یہ دونوں دنیاوی طور سے بہت بڑا سہارا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خود اسلام کی دعوت کے لیے، دوسرے بہت سے صحابہ کے لیے۔ ان لوگوں کی وفات کے بعد کفار مکہ کی چیرہ دستیاں بہت زیادہ بڑھ گئی، طرح طرح سے وہ ستانے لگے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے لگے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ ہم سب کے علم ہے کہ مکہ مکرمہ میں لوگ حج کرنے اور اپنے تجارتی مقاصد سے بھی آیا کرتے تھے۔ مدینہ جس کا نام یثرب تھا، وہاں اوس اور خزرج نامی 2 قبائل تھے، اس کے لوگ بھی ہر سال مکہ آیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہجرت مدینہ سے 2 سال قبل جو لوگ وہاں سے آئے ہوئے تھے ان کو ایمان قبول کرنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے اور ایمان قبول کرنے کی توفیق ہوئی۔ ایک کھاٹی کے مقام پر یہ واقعہ پیش آیا، چنانچہ بیعت عقبہ اولیٰ، اگلے سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اہل مدینہ کے آفر کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی اور عہد کیا کہ وہ ہر صورت میں ہر ممکن طریقے سے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی حمایت کریں گے، آپ کو سپورٹ فراہم کریں گے۔ اس عہد کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، اور بعد میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر کے ساتھ آپ نے مدینہ ہجرت کی۔ ہجرت کا یہ واقعہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں، سیرت کی کتاب چھوٹی بڑی اوسط حجم کی جو بھی ہو اس میں واقع ہجرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس مجلس میں آپ کے سامنے نکات کی شکل میں یہ بات پیش کراتا ہوں کہ اس واقع ہجرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ عام طور سے سیرت کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں عہد نبی کے واقعات کو تاریخی ترتیب سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ کوئی واقعہ بیان کر کے اس سے کیا نصیحت ملتی ہے، کیا عبرت ملتی ہے، اس سے کیا دروس حاصل ہوتے ہیں، یہ باتیں عام طور سے سیرت کی کتابوں میں ذکر نہیں کی جاتی ہیں۔ آج کے اس موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے ان دروس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں سیرت نبوی کے اس اہم واقعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اور اہم ترین درس ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ایمان کی حفاظت ہر چیز پر مقدم ہونی چاہیے۔ ایک صاحب ایمان کے نزدیک اہل و عیال، رشتہ دار، گھر بار، ان سب کی اپنی اہمیت ہے، آدمی کا ان سے لگاؤ ہوتا ہے۔ ان کی حفاظت کے لیے ایمان کو قربان نہیں کیا جا سکتا، ایمان کی حفاظت کے لیے ان سب کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ ایمان قبول کرنے کے نتیجے میں جو پریشانیاں لاحق ہوں، ایک مومن کا فرض ہے کہ وہ ان کو انگیز کرے، ان پر صبر کرے، استقامت کا مظاہرہ کرے۔ لیکن اگر کبھی اسے محسوس ہو کہ شاید حالات اتنے سخت سے سخت ہو رہے ہیں کہ اب ایمان کی حفاظت اس کے لیے ممکن نہیں ہے، ایمان پر قائم رہنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ہر ممکن تدبیر کرے۔ مال و دولت کو قربان کرنا ہو تو قربان کر دے،
اہل و عیال کو چھوڑنا ہو تو چھوڑ دے، رشتہ داروں سے تعلق منقطع کرنا ہو تو منقطع کر دے، گھر بار کو چھوڑ دینا ہو تو چھوڑ دے، لیکن ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرے۔ صحابہ کرام نے یہی کیا، انہوں نے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کی، اذیتیں اٹھائیں، لیکن ایمان کا سودا کرنے کا خیال ان کے حاشیے خیال میں بھی کبھی نہیں آیا۔ ہجرت کے واقعے سے دوسرا درس ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ وطن سے محبت فطری ہے۔ ہر شخص کو جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، جہاں وہ پلتا پڑھتا ہے، جہاں وہ اپنے زندگی کے ابتدائی ایام گزارتا ہے، اس سے اس کو فطری محبت ہوتی ہے۔ زندگی کی آخری سانس تک وہ اپنے اس دیار کو یاد کرتا رہتا ہے۔ لوگ بیان کرتے ہیں حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس کو کچھ لوگ حدیث کہتے ہیں، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ موضوع و من گھڑت ہے۔ لیکن جو بات اس میں کہی گئی ہے وہ بالکل درست ہے۔ ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اسلام اس محبت کو تسلیم کرتا ہے، اس میں آڑے نہیں آتا ہے، اس کو غیر اسلامی نہیں قرار دیتا ہے۔ صحابہ کرام کو بھی اللہ کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی۔ وطن سے محبت کا اظہار آپ نے متعدد مواقع پر کیا ہے، خود اس ہجرت کے موقع پر بھی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مکہ کی آبادی سے باہر نکلے، آپ پیچھے مڑے، آپ نے اپنا رخ مکے کی طرف کیا، فرمایا اے مکہ تو مجھے بہت محبوب تھا، اگر تیرے باشندے مجھ کو نہ نکالتے تو میں یہاں سے ہرگز نہ نکلتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے وطن سے، اپنے گھر بار سے ہر شخص کو محبت ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اتنے عزیز ترین چیز کو بھی ایمان کی حفاظت کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ایک صاحب ایمان کو ہر طرح کی آزمائش اور قربانی کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ یہ ہجرت تو صرف ایک آزمائش تھی، صحابہ کرام اس آزمائش میں پورے اترے۔ اس سے پہلے مکہ میں رہتے ہوئے صحابہ کرام کو طرح طرح سے ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئیں، لیکن ہر طرح کی آزمائش میں صحابہ کرام نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور ہر آزمائش میں وہ پورے اترے۔ ایمان کو کھرا ثابت کرنے کے لیے آزمائش ہونا ضروری ہے۔ جب بھی آزمائش ہو، کسی طرح کی آزمائش ہو، چھوٹی آزمائش ہو، بڑی آزمائش ہو، ایک مومن سے مطلوب یہ ہے کہ وہ استقامت کا مظاہرہ کرے اور ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہے۔ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ بس کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ سورہ آل عمران میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں ضرور تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی طرف سے بھی اور شرک کرنے والوں کی طرف سے بھی تم بہت سی اذیت ناک باتیں سنو گے۔ اگلی آیت ہمارے غور کرنے کی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن اگر تم صبر کرو، جمے رہو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تو یہ عزیمت کے کاموں میں سے ہے۔ ہجرت مدینہ کا ایک اور سبق یہ ہے
کہ دعوت کے استحکام کے لیے، دعوت کے فروغ پانے کے لیے، دعوت کے عروج کے لیے اور کامیابی پانے کے لیے مواخات ضروری ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد پہلی فرصت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے ان میں سے ایک اقدام کو مواخات کہا جاتا ہے۔ مواخات کا مطلب ہے بھائی بھائی بننا، بھائی بھائی بنانا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو لیا، ایک انصاری کو لیا اور کہا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ انصار کو انصار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر مکہ سے آنے والے مسلمانوں کی مدد کی۔ سیرت کی کتابوں میں انتہائی غیر معمولی مؤثر واقعات بیان کیے گئے۔ انصاریوں نے اپنے خونی رشتوں پر ان ایمانی رشتوں کو ترجیح دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہاجر کو انصاری صحابی کا بھائی بنایا، انصاری اس کو لے گیا، اس نے کہا یہ میرا گھر ہے، یہ میرے کھجور کے باغات ہیں، یہ میرے کھیت کھلیان ہیں، ان سب میں سے آدھے کے تم مالک ہو۔ حتیٰ کہ بعض روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک صحابی کے 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا اگر تم تیار ہو تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں، تم اس سے نکاح کر لو۔ مواخات انسانی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ انسانی تاریخ میں اس طرح کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کی کامیابی کے لیے مواخات ضروری ہے۔ مواخات کا مطلب یہ ہے کہ کسی دعوت سے، کسی تحریک سے جڑنے والے ان لوگوں کے درمیان آپس میں اتنا گہرا قریبی تعلق ہو جیسے کہ سگے بھائیوں کا ہوتا ہے۔ جب تک ان کے درمیان اتنا قریبی تعلق نہیں پایا جائے گا، اس دعوت کی، اس تحریک کی کامیابی کی امید رکھنا خام خیالی۔ سیرت سے ایک اہم درس یہ حاصل ہوتا ہے کہ کامیابی کے لیے دقیق منصوبہ بندی ضروری ہے، پلاننگ ضروری ہے۔ ایٹ رینڈم کام کرنے سے کامیابی نہیں حاصل ہوتی ہے۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ کافی پہلے سے منصوبہ بندی کی جائے۔ ہم کو یہ کام کرنا ہے، یہ ہم کیسے انجام دیں گے، اس کام کے مخالفین ہمارے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کریں گے، اگر وہ یہ کریں گے تو ہم کو یہ کرنا ہوگا، اگر انہوں نے یہ سازش کی تو اس کا توڑ کرنے کے لیے ہم کو یہ ترکیبیں نکالنی ہوں گی۔ دعوت کی کامیابی کے لیے دقیق منصوبہ بندی ضروری ہے۔ سفر ہجرت کی جو تفصیلات سیرت کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کو انتہائی باریکی کے ساتھ منظم کیا تھا، پہلے سے اس کی منصوبہ بندی کی تھی۔ آپ نے اس سفر کو انتہائی خفیہ رکھا تھا۔ آپ کب نکلیں گے کسی کو خبر نہیں تھی، کیسے نکلیں گے، کہاں جائیں گے، کسی کو خبر نہیں تھی۔ شب ہجرت میں آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا تاکہ جو دشمن ہیں وہ اگر کسی برائی کا ارادہ کریں تو ان کو معلوم ہو کہ اللہ کی جھانک کے دیکھیں تو معلوم دے کہ اللہ کے رسول کے بستر پر کوئی سو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور ابھی ہیں یہیں پر، وہ انہوں نے مدینے کا قصد نہیں کیا ہے۔ ٹھیک دوپہر میں آپ نکلے جبکہ مکہ کی جو تمازت ہے، حرارت ہے، جو گرمی ہے، اس میں لوگ دوپہر میں گھروں میں دبک کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ اس ٹھیک دوپہر میں نکلے تاکہ کسی کی آپ پر نگاہ نہ پڑے۔ مکہ سے مدینہ شمال میں ہے۔ لوگوں کو یہ تو معلوم تھا کہ مدینہ میں آپ کے حمایتی پیدا ہو گئے ہیں، آپ یہاں سے جائیں گے تو کہ مدینہ ہی جائیں گے۔ گویا کہ اگر آپ مدینہ سے نکلیں گے تو شمال ہی کی طرف آپ کا رخ ہوگا۔ لیکن کتنی عجیب حکمت عملی ہے کہ غار ثور جو مکہ سے جنوب میں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے آپ نے غار ثور میں پناہ لی، 3 دن تک اس میں آپ چھپے رہے۔
مخالفین کی ساری کوششیں شمال میں تھیں، انہوں نے ہر ممکن تدبیر کی، مختلف راستوں پہ لوگوں کو بھیجا، گویا آپ کو تلاش کرنے کے لیے ان کی زیادہ تر کوششیں شمال میں تھیں، جبکہ آپ مخالف سمت میں ایک غار میں چھپے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن ابو بکر روزانہ غار ثور میں 3 دن رات آپ کے پاس جاتے تھے، اہل مکہ کے درمیان کیا چمگوئیاں ہو رہی ہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، ایک ایک بات آپ کے پاس جا کر پہنچاتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے غلام عامر ابن فہیرہ وہ بکریوں کا ریوڑ ہانک کے لے جایا کرتے تھے روزانہ۔ اس طرح غار میں پناہ لینے والوں کو تازہ دودھ بھی پینے کو ملتا تھا، اور بکریوں کے نشانات قدم کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی بکر کے نشانات قدم مٹ جاتے تھے۔ جب آپ غار ثور سے نکلے تو آپ نے معروف راستہ ہے، سفر کا معروف راستہ چھوڑ کے اور ادھر ادھر، کبھی معروف راستے کے آپ دائیں طرف ہوتے، کبھی معروف راستے کے بائیں طرف ہوتے، آپ نے زگ زیگ سفر کیا کہ معروف راستے پر آپ نہ بھی جائیں اور آپ کو معروف راستے پر آنے جانے والوں کی خبر بھی ہوتی رہے۔ ان مثالوں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے سفر ہجرت کے لیے کتنی دقیق منصوبہ بندی کی تھی، اور اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کسی بھی کام کے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پلاننگ بہت خوبصورتی سے اور دقت کے ساتھ کی جائے۔ جو کام بغیر منصوبہ بندی کے کیے جاتے ہیں وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتے ہیں، اور جن کاموں کی انجام دہی دقیق منصوبہ بندی کے ساتھ کی جاتی ہے ان کی کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ سفر ہجرت سے ہمیں ایک درس یہ ملتا ہے، توکل اور تدبیر کے درمیان توازن ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تو اے پیغمبر تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کے نتیجے میں آدمی کوئی تدبیر ہی اختیار نہ کرے۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن انسانی تدبیر اختیار کی، اور دوسری طرف آپ نے اللہ تعالیٰ پر توکل کیا۔ آپ کو غیر معمولی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے اسلام کا پیغام غالب کر کے رہے گا، چاہے اس وقت چاہے جتنے نازک حالات ہوں۔ اس کا اندازہ آپ اس سے کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آپ کے اندر ایمان و یقین بھرا ہوا تھا آپ کی ذات میں۔ غار ثور کے تہانے پر جب مشرکین پہنچ گئے، حضرت ابو بکر نے گھبرا کے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنے پیر کو بھی دیکھیں گے تو ان کی نگاہ ہم پر پڑ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے ان 2 کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایمان و یقین اور توکل کا تذکرہ خود قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر تم کسی بھی فکر میں مبتلا نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کتنا عظیم تھا اللہ کے رسول کا یہ اعتماد، کتنا عظیم تھا آپ کا یقین۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ سفر ہجرت کا ایک درس ہے کہ کسی بھی دعوت کی، کسی بھی تحریک کی کامیابی میں نوجوانوں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن ابو بکر نوجوان، حضرت علی ابن ابی طالب نوجوان، حضرت اسماء بنت ابی بکر نوجوان، 17-18 سال کی ان کی عمر ہوگی، حضرت عائشہ بنت ابی بکر، یہ لوگ سفر ہجرت کے اہم کردار تھے۔ حضرت اسماء اور حضرت عائشہ کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے باپ کہاں گئے ہیں۔ ابو جہل آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماء باہر نکلی، ابو جہل نے کہا تمہارا باپ کہاں گیا ہے؟ حضرت اسماء نے کہا مجھے نہیں معلوم اس وقت وہ کہاں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل نے اتنی زور سے تھپڑ مارا
کہ ان کے کان میں جو بندے تھے وہ الگ دور جا کے گرے. کتنا نازک وہ موقع تھا. حضرت حسما اگر انکشاف کر دیتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے ضبط کیا، اذیت برداشت کی، لیکن اس خفیہ تدبیر اور منصوبہ بندی کا ایک لفظ بھی ان کی زبان پہ نہیں آیا. لوگ کہتے ہیں عورت کمزور ہوتی ہے. عورت کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. سفر ہجرت سے پہلے بیعت عقبہ جو 2 مرتبہ ہوئی تھی اس میں بھی کچھ خواتین شریک تھیں. حضرت نصیبہ بنت کعب المازنیہ، حضرت ام منی اسماء بنت عمر، یہ خواتین بھی اپنے شوہروں کے ساتھ آئی تھیں اور انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے یہاں اب تشریف لائیے. ہم جس طرح اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم جس طرح اپنے اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے. تو گویا کسی بھی دعوت و کسی بھی تحریک میں اہم کردار نوجوانوں کا ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں. ان کے تازہ خون سے دعوت اور تحریک کی سینچائی ہوتی ہے. سفر ہجرت کا ایک درس ہے علم و کتاب سے رشتہ. ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی پہلی وحی آئی تھی اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے کس نے کی تخلیق کی ہے. خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اسلام کا آغاز ہی علم سے ہوا ہے. علم و کتاب سے اس کا رشتہ پرانا ہے. آپ اندازہ کریں ہجرت کا موقع ہے، کتنا نازک لمحہ ہے. اس موقع پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نکلے ہیں تو قلم، دوات اور کاغذ ان کے ساتھ تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ سراقہ ابن مالک ابن جوشم نے جب پیچھا کیا، موزانہ طریقے سے اس کے سواری کے پیر پھنس گئے، اس نے امان طلب کی. اسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان لکھ کے دے دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ کیسے آیا کہ سفر ہجرت کے نازک موقع پر بھی وہ قلم، دوات اور کاغذ لے کے چلیں؟ کتنی عجیب بات ہے کہ جس مذہب کا، جس دین کا آغاز ہی قلم کے تذکرے سے ہوا ہو، علم کے تذکرے سے ہوا ہو، وہ قوم ملکی سطح پر، عالمی سطح پر علم کے میدان میں پیچھے ہو جائے. سفر ہجرت کا ایک درس ہے راہ حق میں فدائیت. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنے اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کردار میں یہ فدائیت ہم کو نظر آتی. انہوں نے بہت پہلے سے 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھیں. ہجرت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو پیش کیا. روایت میں آتا ہے کہ 5-6 ہزار جو درہم ان کا کل ان کے پاس سرمایہ تھا، سب اپنے ساتھ لے گئے. اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا. اپنے بیٹوں کو، اپنے غلام کو، اپنی بیٹیوں کو، پورے خاندان کو حضرت ابوبکر صدیق نے لگا دیا تھا. روایت میں آتا ہے کہ جب غار ثور میں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا باہر اور خود اندر گئے، غار اندر گئے، اس کے صفائی ستھرائی کی، سارے روزنوں میں کپڑے ٹھونس ٹھونس کے لگائے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا. غار ثور سے نکلنے کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ جب قافلہ چلا 2 اونٹنیوں پر، اور ابوبکر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی آگے ہو جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا ابوبکر یہ کیا بات ہے، تم کبھی پیچھے ہو جاتے ہو کبھی آگے ہو جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی آگے سے کوئی نہ آ جائے یا آگے سے کوئی نہ دیکھ لے، اس لیے میں آگے ہو جاتا ہوں. مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی پیچھے سے حملہ آور ہو جائے، اس لیے میں پیچھے ہو جاتا ہوں.
یہ فدائیت ہر مومن میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام کے دلوں میں اسی طرح کی محبت پائی جاتی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اور اب اللہ کے رسول کی ذات موجود نہیں ہے، آپ کے احکام موجود ہیں، آپ کی تعلیمات موجود ہیں۔ ہر مومن کے اندر بھی اسی طرح کی فدائیت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو بھی تعلیمات آئیں، جو بھی احکام آئیں، ان پر وہ اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار پائے۔ اور آخری ایک درس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو سفر ہجرت سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں سے تعاون لیا جا سکتا ہے، ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک اہم تعلیم ہے، اہم درس ہے جو ہمیں سفر ہجرت سے معلوم ہوتا ہے۔ مکہ سے مدینہ پہنچانے کے لیے جس رہبر کو لیا گیا تھا اس کا نام تھا عبداللہ ابن اریقط۔ وہ غیر مسلم تھا، ایمان نہیں لائے تھا، اس کے باوجود بھی اس پر اعتماد کیا گیا اور اس غیر مسلم نے اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ قافلے کو بچتے بچاتے معروف راستے سے ہٹ کے لے آتے ہوئے اس نے مدینے تک پہنچایا۔ ابھی تذکرہ آیا کہ سریقہ ابن مالک ابن جوشم نے پیچھا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امان دی۔ اس وقت سریقہ ایمان نہیں لائے تھے، کچھ دنوں کے بعد ان کو ایمان لانے کی توفیق ہوئی، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا کہ میں آپ کا اس سفر کو خفیہ رکھوں گا، کسی دوسرے کو نہیں بتاؤں گا، اور انہوں نے اس وعدے کو پورا کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تکثیری سماج میں، پلورل سوسائٹی میں اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ ہر غیر مسلم کو ہم اپنا دشمن نہ سمجھیں۔ قرآن کریم میں اس تعلق سے واضح ہدایات بھی آئی ہیں۔ سورہ الممتحنہ کی آیت 8 ہمارے لیے اس سلسلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے، جن لوگوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کام سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تم ان کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آؤ، تم ان کی ضرورت پر ان کے کام آؤ۔ اللہ تعالیٰ تو عدل و انصاف کرنے والوں کو یا دوسروں کی مدد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی آیت کے بعد والی آیت میں کہا گیا ہے جن لوگوں نے تم سے دشمنی کی ہے دین کے معاملے میں، جن لوگوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے، ان لوگوں سے اگر تم دوستی کا تعلق رکھو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے تم کو روکتا ہے۔ تو گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عام غیر مسلم جو دین کے معاملے میں دشمنی نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ سماجی تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا سکتا ہے۔ سفر ہجرت کے تعلق سے یہ 10 دروس میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ہم غور کریں تو کچھ اور بھی نکات نکالے جا سکتے ہیں۔ آخر میں یہ بات کہہ کر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ سیرت کے مطالعے کا ہمیں انداز بدلنا چاہیے۔ سیرت نبوی کا مطالعہ ہم ایک تاریخی حیثیت سے نہ کریں کہ فلاں سن میں یہ واقعہ پیش آیا، فلاں سن میں یہ واقعہ پیش آیا، فلاں سن میں یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں فلاں چیزیں ہوئیں، مدنی زندگی میں آپ نے یہ کام کیے۔ سیرت کا مطالعہ محض تاریخی ترتیب سے ہم نہ کر لیں ماضی میں پیش آئے ایک واقعے کی حیثیت سے، بلکہ سیرت میں جو بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں ان کا مطالعہ ہم اس حیثیت سے کریں کہ ان سے ہمیں کیا دروس حاصل ہوتے ہیں، اور پھر جو دروس ہمیں معلوم ہو اس کو ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔